السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ أَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ کے لیے بہت عمدہ نام ہے، پھر پکارو اس نام کے ذریعے سے اللہ کو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو لوگ اللہ کے نام میں الحاد کرتے ہیں۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بدلہ ان لوگوں کے ہے جو لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً، اور ہم نے ایک ایسی امت بنائی ہے، پیدا کی ہے، جو ہدایت یافتہ ہیں حق کے ساتھ اور انصاف کے۔ والذین کذبوا، اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں ان کے لیے ڈھیل استدراج ہے، آہستہ آہستہ ان کو ہم ایسی جگہ سے پکڑیں گے جہاں ان کو معلوم بھی نہیں۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، ان کے لیے ڈھیل ہے، میری تدبیر، میری پکڑ بہت مضبوط ہے۔ پیاری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سبھی کو قرآن کریم کی اس بابرکت مجلس میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ گزشتہ مجلس میں قرآن کریم کی وہ آیات جن کی روشنی میں گفتگو بات چیت ہوئی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو لوگ نہیں نیک بننا چاہتے ہیں، ایمان نہیں لانا چاہتے ہیں، ہدایت نہیں چاہتے ہیں، جو لوگ صرف گمراہی، کفر و شرک کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، اور دھرم ہے، ان کو چھوڑ دیجئے۔ ہم ایسے ہی لوگوں سے، چاہے وہ جناتوں میں ہو یا انسانوں میں، جہنم کو ہم بھر دیں گے۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سمجھ کے لیے، حق بات سمجھنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، حق بات سننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے اندر کچھ ایسے اعضاء، ایسی چیزیں دی ہے جس کی وجہ سے ایک آدمی حق سمجھ سکتا ہے، حق دیکھ سکتا ہے، حق کی بات سن سکتا ہے۔ اگر ان چیزوں کے ذریعے سے وہ حق نہ سمجھے، نہ دیکھے، نہ سنے، تو گویا کہ وہ اپنی ان نعمت سے گویا کہ وہ محروم ہے۔ اور ایسے لوگ نہ سمجھوں کی طرح، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کے اللہ نے جانوروں میں شمار فرمایا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے جسم کے جو اعضاء جس کام کے لیے دیے ہیں، صحیح طور پر اس کو استعمال کرنا چاہیے اور حق کو سمجھنا چاہیے، اللہ کی قدرت اور اس کی نشانیوں کو دیکھ کر کے ایمان عمل میں پختگی پیدا کرنا چاہیے، اچھی باتیں سن کر کے اپنے اندر ہدایت کے راستہ تلاش کرنے چاہیے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے خاص انعام ہے ایسے لوگوں کے لیے جو لوگ اس طرح کے کام کر کے ہدایت پاتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں گزری نہیں تو پھر اللہ رب العالمین کا یہ طے شدہ ہے کہ میں نے جنت بھی بنائی ہے اور جہنم، تو ایسے نہ سمجھوں بد اعمالوں سے اللہ تعالیٰ جہنم کو بھرے گا۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ۔ اس وقت جو آیت کریمہ پڑھا ہوں، اس میں اللہ تعالیٰ اپنی کچھ خاص خوبیوں کا ذکر فرمایا، اور وہ ہے نام۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام صفاتی نام ہیں، ان میں سے جو مشہور و معروف نام 3 نام ہیں، اللہ، رحمان اور رحیم۔ اس کے علاوہ حدیث پاک میں تقریباً 99 ایسے صفاتی نام جو اللہ ہی کے لیے خاص ہیں، جن کے معنی بڑے عمدہ اور بہت اچھے ہیں، اور ان ناموں کے ذریعے سے اللہ کی قدرت اور شان اور اس کے کمالات کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے، چونکہ جب نام اچھے ہوتے ہیں تو اس کے اچھے اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں۔ اچھے نام سے انسان کی شخصیت اور اس کی خوبیوں کی ایک عکاسی اور ایک ترجمانی ہوتی ہے۔ اس لیے شریعت میں، اسلام میں اچھے نام رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اچھے ناموں سے بلانے پکارنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین کے بہت اچھے اچھے نام ہیں، جس کو حدیث پاک میں محدثین نے ذکر کیے ہیں، اور ان ناموں میں اللہ کی کمالات، خصوصیات سب موجود ہیں، اور اس میں بڑی برکتیں، رحمتیں ہیں۔ حدیث پاک میں اللہ رب العالمین کے نام، جس کو حدیث میں ذکر کیے گئے ہیں، 99 نام ہیں۔ اگر کوئی آدمی اس کو یاد کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر ایک دعا کو قبول فرماتا ہے، اپنی محبتیں عطا فرماتا ہے۔ ان ناموں کی حفظ اور سینے میں محفوظ رکھنے کی وجہ سے اللہ کی قربت نصیب ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے ناموں کو پڑھ پڑھ کر کے دعا کیا کرو تو دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کو جنت عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام سے پکارنے کا حکم مل رہا ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے بہترین نام ہے، ان بہترین ناموں کے ذریعے سے فَادْعُوهُ، دعا کرو، یعنی اللہ کو پکارو، اللہ، رحمان، رحیم، اور جو نام ہیں کریم، رحیم، لطیف، حلیم، شکور، اور بہت سارے نام ہیں، ان کے اچھے اچھے صفات، حنان و منان،
یعنی مصیبت کے وقت میں، مصیبت اور اضطراری حالات میں جب تم کبھی پریشان ہو تو ایسے موقع پر اللہ نے ہم سب کو ایک نسخہ اپنے قریب کرنے کے لیے، اپنی نصرت اور مدد دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں کو اپنے بندوں کے سامنے پیش کر دیا ہے کہ ان ناموں کے ذریعے سے تم ہم کو پکارو اور صحیح پکارو، ناموں کو گڑبڑ نہ کرو، ناموں کو خراب نہ کرو۔ اس لیے کہ ایک عام آدمی دنیا میں اگر اس کے نام کو غلط طریقے سے لے کر کے اگر اس کو بلایا جائے، پکارا جائے تو اس کو دلی تکلیف ہوتی ہے۔ اگر ایک آدمی کا نام ہے اور اس نام سے اس کو پکارا نہ جائے بلکہ اس کے نام کو بگاڑ دیا جائے تو ظاہر ہے کہ ایک آدمی کو اس سے تکلیف پہنچتی ہے، اس کے دل میں ٹھیس پہنچتا ہے۔ اور اگر اس کے نام جو صحیح ہیں اسی نام سے اگر اس کو پکارا جائے تو اس کے اندر آپ کی محبت، بلانے والے کی محبت، پکارنے والے کی محبت، اس کی طرف کشش، اس کی طرف توجہ کرتا ہے کہ ہمارے اچھے نام سے ہم کو پکار رہا ہے، بلا رہا ہے، لہٰذا اس کی بات سننی چاہیے۔ اسی طرح سے میرے ماں بہنوں، اللہ رب العالمین کے جو بہترین نام ہیں انہی ناموں کے ذریعے سے اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ اور جب بھی آدمی اللہ کا نام لے تو بہت ہی ادب احترام کے ساتھ نام لے، ہر ایک نام کے ساتھ میں اللہ کی جلالت، اللہ کی بڑائی، اس کے حمد و ثنا، اس کی تسبیحات کے خیالات ہو، ادب و احترام ہو۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے نام سے دعا کرنے کا حکم ہے، فادعوا بہا۔ کفار و مشرکین بھی نام لیتے تھے لیکن نام کو بگاڑ دیا کرتے تھے اور اس نام کے ساتھ الحاد، شرک، مشرکانہ طور پر میں وہ نام پکارا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ ان کو چھوڑ دیجئے، ان کو ہے آخرت میں سزا ہے، ناموں کے بگاڑنے کا اس کا بدلہ ہے، اس کو پتہ نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ کے جو صحیح نام ہیں، خاص کر کے اللہ، رحمان، رحیم، ان ناموں کے ذریعے سے خوب دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہ تو رحمان ہے، ہم پر رحم فرما، ہم رحم کے لائق ہیں، ہم رحم کے محتاج ہیں، ہم آپ کی مہربانیوں کے محتاج ہیں۔ رحیم، اے اللہ تو بہت ہی رحیم ہے، بہت ہی مہربانی کرنے والا ہے، ہم اس کے لائق ہیں۔ اللہ ہم پر خاص کر رحمت کا معاملہ فرما، خاص کر ہماری طرف اپنی خاص رحمتوں سے ہم کو نواز۔ اس طرح کے جملے اللہ کی رحیمی ہونے کا واسطہ، اللہ کا رحمان ہونے کا واسطہ، اللہ کا غفور ہونے کا واسطہ، اللہ کا شکور ہونے کا واسطہ، ان ساری چیزوں کو قدوس ہونے کا واسطہ، اللہ کی پاکیزگی، سبحان ربی العالی، یہ ساری باتیں اور سارے ناموں کے ساتھ اللہ کو جب ایک بندہ پکارتا ہے تو اللہ کی محبت، اللہ کی رحمتیں اس کی طرف کھینچ کر کے چلے آتی ہیں۔ اسی لیے ہمیشہ آدمی کو اللہ کے نام سے دعا کرنی چاہیے۔ ان دعاؤں میں مقبولیت ہے، محبوبیت ہے۔ اللہ کا جتنا پیار انداز میں آپ نام لیں گے اتنا ہی اللہ کی قربت اور محبتیں دلوں میں پیدا ہوتی ہے اور دعائیں محبوب اور مقبول ہوتی ہے۔ عام طور پر میں لوگوں کے لیے بھی حکم ہے کہ کبھی کبھی اللہ کے نام میں گستاخی لوگ کرتے ہیں اور اللہ کے نام کو بگاڑ دیتے ہیں، یعنی کبھی اللہ کی وہ صفات نام اور اللہ کے جو وہ خاص نام ہیں وہ کبھی غیر اللہ پر فٹ کر دیتے ہیں اور کبھی کبھی ان چیزوں کو غیر اللہ کے ساتھ میں منسوب کر دیتے ہیں، یعنی وہ کام اللہ جس طرح کر سکتا ہے اسی طرح سے یہ بابا بھی، یہ پیر بھی، یہ فلاں بھی کر سکتے ہیں، اور ان ناموں اور ان صفاتوں کے ساتھ لوگ ملا دیتے ہیں جو ایک شرکیہ ہے، الحاد ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جن ناموں کو اپنا ذکر فرمایا ہے وہ غیر اللہ کے ساتھ میں اس کا شامل کرنا،
ایک گناہ ہے اور گناہ قرار دیا گیا ہے، بلکہ ان ناموں کی قدر کرنی چاہیے۔ ہاں البتہ یہ حکم ہے اللہ کے صفاتی ناموں کے ساتھ اللہ کے بندوں کا نام ہو سکتا ہے، نام رکھا جا سکتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نام بہت پیارا ہے، وہ نام بہت اچھا ہے جس نام کے شروع میں عبد لگا ہو اور جس نام کے شروع یا آخر میں محمد اور احمد لگا ہو۔ یہ اسلامی نام ہے، یہ اسلام کا ایک پہچان ہے، یہ اللہ کے ساتھ اس کی ایک نسبت ہے۔ مثلا کوئی آدمی صرف رحمان نام نہیں رکھ سکتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ عبد الرحمن لگانا ضروری ہے، یعنی رحمان کا بندہ۔ اور اگر صرف رحمان رکھا تو اس طرح کا نام رکھنا، اس طرح سے پکارنا جائز نہیں ہے، اس میں خلط ملط ہے، یعنی یہ الحاد کی کیفیت ہے۔ آج ہم لوگ نام تو رکھتے ہیں بہتوں کے، رحمان، رحیم، قدوس اور بہت سارے ایسے نام، لیکن اس نام کے ساتھ میں عبد نہیں لگاتے ہیں۔ اگر عبد ہے عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد الشکور، عبد الغفور، لیکن آدمی اس کو ہٹا دیتا ہے اور مختصر کر دیتا ہے اور اس عبد کو ہٹا کر کے پکارتا ہے رحمان بھائی، رحیم بھائی، غفور بھائی۔ اس طرح کے نام سے پکارنا صحیح نہیں، درست نہیں ہے۔ اس طرح کے نام سے اللہ کی وہ جو خاص صفاتی نام ہے ایک بندے کے ساتھ میں اس کو ملانے کے ہو جاتا ہے، لہٰذا ہم لوگ بڑے بخل اور بخیلی کی طرح کام کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں یہ کوئی گناہ کی کوئی چیز نہیں ہے، لہٰذا تخفیف کر دیتے ہیں، یعنی شارٹ میں، کم میں کام چلانا چاہتے ہیں اور عبد الرحمن کے بجائے صرف رحمان پکارتے ہیں۔ عبداللہ کے نام کے ساتھ میں جو عبد لگا ہے اس کو ہٹا دیتے ہیں، اور کبھی اللہ میاں، خدا میاں، رسول صاحب، اللہ صاحب، دادا صاحب، اس طرح کے نام لوگ رکھتے ہیں جو جائز نہیں ہے۔ کفر اس کے اندر میں ایک شمولیت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس لیے ہمیشہ اپنے بچوں کا بھی اچھا نام رکھنا چاہیے۔ وہ نام رکھیے جو اللہ کی صفاتی نام ہے، لیکن اس کے ساتھ میں عبد لگانا چاہیے۔ پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جو احمد اور محمد ہے اس کو شامل کرنا چاہیے اور اسی طرح ادب کے ساتھ میں پکارنا چاہیے۔ نام کا بگاڑ کر کے پکارنا ایک جہالت کی علامت ہے، جہالت کی ایک سوچ ہے اور یہ ایک بدتمیزی کی کیفیت ہے۔ اسی لیے ہمیشہ ناموں کے سلسلے میں اچھے خیالات رکھنے چاہیے، اور جب اچھے طور پر میں کسی چیز کو پکارا جائے، بلایا جائے تو اس کے اندر میں خیر ہے، برکت ہے اور اس کے اندر میں ایک اچھی تہذیب کی عکاسی ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی کے نام کو بگاڑنا نہیں چاہیے۔ خاص کر کے مسلمانوں کے لیے حکم ہے تم اپنا نام جب بھی رکھو تو نام اسلامی نام رکھا کرو، عورتوں کے لیے بھی ہو، مردوں کے لیے بھی ہو، یعنی لڑکے کے لیے بھی، لڑکیوں کے بھی لیے اسلامی نام رکھنا چاہیے، اس کو پسند کرنا چاہیے۔ جو صحابہ کے دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن ناموں کو لیا جاتا تھا، نام رکھے جاتے تھے، وہ نام پسند کر کے رکھنا چاہیے۔ لیکن آج فیشن پرستی اتنا ہم سب پر بھوت کی طرح سوار ہے اور ہماری تہذیب پر اس قدر وہ حاوی ہے کہ لوگ اپنے زندگی کو جس طرح سے ماڈرن بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، مرد اور عورت، لڑکے اور لڑکیاں، وہاں یہاں تک کہ اپنے ناموں سے بھی اسلامی نام کو کھریج کر کے، اس کو نکال کر کے، اس کو ہٹا کر کے ایک ایسے نمائش نام اور اس طرح کے ایک نئی تہذیب گویا کہ مغربی انداز کے ناموں کو زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں۔ اسلامی نام سے آج لوگ چڑ رہے ہیں اور رکھنا لوگ پسند نہیں کرتے ہیں۔ یاد رکھیے اگر آپ کو اسلام کے نام سے، صحابہ اور صحابیات کے نام سے آپ کو اگر نفرت ہے، چیڑ ہے، پسند نہیں ہے، تو یہ آپ کی ایمان کی کمزوری کی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ گویا کہ آپ کے دل میں ایمان کی کمزوری ہے،
آپ کے دل میں ایمان والوں کے نام پسند نہیں ہے تو گویا کہ اسلام پسند نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ پسند نہیں ہے۔ اس لیے آج جب بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بچہ پیدا ہوا تو لوگ نام پوچھتے ہیں، نام رکھنا چاہتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں اور ایسے نام تلاش کرتے ہیں جس کا کوئی معنی نہیں ہے، جس کا کوئی اگر معنی ہے تو جوڑ توڑ کر کے اس کے معنی کو بنایا جاتا ہے اور پھر اس طرح کے نام رکھتے ہیں کہ جس کی کوئی اسلام سے کوئی جوڑ اور حقیقت نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایسے نام ہوتے ہیں کہ اس سے پتہ نہیں چلتا ہے یہ لڑکا مسلمان ہے یا نہیں ہے، یہ لڑکی مسلمان کہلا رہی ہے، اس کے نام سے پتہ ہی نہیں چلتا ہے، بلکہ نام اس طرح سے لوگ ملے جلے رکھنا پسند کرتے ہیں تاکہ ہم دونوں کے طرف خوش رہیں۔ جب اسلام میں چلا جاؤں تو اسلام والے سمجھیں یہ مسلمان، جب کفر میں چلا جاؤں تو کفر والے سمجھیں یہ مسلمان۔ میری ماں بہنوں، اس طرح کے ناموں کے جو لوگ دلدادہ اور پسند کرتے ہیں، مرنے کے بعد کیا ہوگا ان کا؟ نام کا ایک بہت ہی بڑی عزت اور قدر ہے اللہ کے یہاں، لہٰذا ایسے نام مت رکھا کیجیے اپنے بچوں کا، مت ڈھونڈیے ایسے نام کو جس نام سے کفر کی کشش ہو، جس نام سے اسلام کی ترجمانی نہ ہو، جس نام سے اسلام کی پہچان نہ ہو۔ ایسے ناموں سے احتراز اور بچنا چاہیے۔ عجیب و غریب حالات ہیں مسلمانوں کے کہ وہ ہمیشہ نام اس طرح بچوں کے ڈھونڈتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ ہم لوگوں سے کبھی کبھی لوگ پوچھا کرتے ہیں کہ نام ایک لڑکے کے دیجئے، اگر ان کو ہم لوگ بتاتے ہیں کہ یہ نام رکھ لو صحابہ کے نام پر، ابو ہریرہ رکھ لو، طلحہ رکھو، زبیر رکھو، سعد رکھو، سعید رکھو، بلال رکھو، عبد الرحمن بن عوف رکھو، فلاں فلاں اسلامی نام صحابہ کے نام، تو لوگ کہتے ہیں کہ کوئی نیا نام دیجئے، لیٹسٹ نام دیجئے۔ اللہ اکبر، ان کو یہ نام پسند نہیں ہے، یہ نام ان کو اچھا نہیں لگتا ہے۔ کبھی لڑکیوں کے نام کے سلسلے میں لوگ معلوم کرتے ہیں، اگر ان کے نام اگر یہ بتایا جائے خدیجہ رکھو، ام سلمہ رکھو، عائشہ رکھو، فاطمہ رکھو، اور صحابیات کے نام پر، حضرات ازواج مطہرات کے نام پر نام کوئی رکھ لو، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں لیٹسٹ نام دیجیے، نیا نام دیجیے، اور کوئی اس طرح کا نام دیجیے۔ اللہ اکبر، لیٹسٹ۔ ایک مرتبہ ایک خاتون جب یہ پوچھتی ہے کہ نام ذرا کچھ بتا دیجئے لڑکی کا، جب اس سے بتایا گیا کہا کہ نہیں یہ نام نہیں چاہیے، کیونکہ ان ناموں کے لوگ بڑے تکلیف اٹھا کر کے دنیا سے گئے ہیں، یعنی فاطمہ، عائشہ، ام سلمہ، ام حبیبہ، اس طرح کے جو نام اسلامی ہیں، ازواج مطہرات کے نام ہیں، اور نبی کی بیٹیوں کو نام ہے، اور اس طرح صحابیات کا، وہ ان ناموں کے عورتیں دنیا میں بڑی تکلیف اٹھا کر کے گئی ہے۔ اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر اپنی بیٹی کا نام ہم بھی انہی کے نام پر رکھیں تو کہیں یہ بھی تکلیف میں اپنی زندگی گزارنے پر مجبور نہ ہو، نعوذ باللہ۔ ایسے خیالات آج مسلمان عورتوں میں ہے، ایک نئی تہذیب وہ ڈھونڈ رکھی ہے، اسلام سے دوری کی علامت ہے، ایمان خطرے میں ایسے لوگوں کا ہے۔ مجھے عجیب و غریب لگا اسی بات سے، تو میں نے کہا لیٹسٹ اور بڑے پیار اور بڑے آرام کا نام تو آج کتے بلیوں کا ہے، جو کاروں پر لوگ سیر کراتے ہیں کتوں کو رکھ کر کے، لہذا ایسے نام پسند کر لو جو عیش و آرام اور ٹھاٹ باٹ کے ساتھ زندگی گزارے۔ میری ماں بہنوں، یہ سوچ کتنا ایک مسلمان کے لیے غلط ہے کہ عائشہ، ام حبیبہ، فاطمہ، ام کلثوم، ان سارے ناموں میں تکلیف ہے، اللہ اکبر، لیکن وہ آخرت کے اعتبار سے نہیں جانتے کہ ان کے کتنے اونچے مقام ہیں، ان ناموں میں کتنی برکتیں ہیں، ان ناموں کے کتنی قدر اللہ رب العالمین کے یہاں ہے۔ تو لہٰذا ہمیشہ اسلامی نام کو پسند کرنا چاہیے اور اسلامی نام کو اپنے بچے اور بچیوں کو رکھنا چاہیے۔ اللہ نے اسی لیے اپنے نام سے پکارنے کے لیے حکم دیا تاکہ تیرے دل و دماغ اور ذہنوں میں وہ نام آ جائیں تاکہ تم پہچانے جاؤ۔ لہٰذا ہمیشہ اللہ کے نام کا ورد کیا کیجیے۔ اس آیت کریمہ میں دو باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ تم کو ضرورت ضرور ہے، اور یقیناً ہم سب محتاج ہیں، ہم سب کو یہ ضرورت پڑتی ہے کہ مصیبت کی گھڑیوں میں، پریشانیوں کے حالات میں ہم کو کوئی مسیحا ہونا، اور اللہ سے بڑھ کر کے کوئی بھی نہیں ہے، لہٰذا اس کے نام کا ذکر کیا کیجیے۔
ذکر اللہ کیا کیجیے، اللہ کے نام کا رٹ لگایا کیجیے، اللہ کا نام کی ایک صدا لگایا کیجیے، اللہ اللہ اپنے دلوں میں پکارا کیجیے۔ کبھی کبھی اس کو اپنے انداز میں پیار کے لمحات اور ایک خوبصورت طریقے سے دل سے پکارا کیجیے، رحمان پکارا کیجیے، رحیم پکارا کیجیے، اور انہی ناموں سے دعا کرنے کا حکم ہے۔ لہٰذا جو آدمی جتنا اللہ کے نام سے اللہ کو پکارتا ہے، اللہ اتنا ہی اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ ظاہر ہے کہ دنیا میں ایک آدمی کسی آدمی کو بار بار اس کے نام لے کر کے کوئی سوال کرے، کوئی اپنی حاجت اس کے سامنے رکھے تو پتھر دل بھی موم ہو جاتا ہے اور وہ انسان کا کام کر دیتا ہے۔ یہ تو اللہ ہیں، غفور الرحیم ہے، مشفق و مہربان ہیں، اس لیے دعا ہمیشہ جائز طریقے سے اور اچھے الفاظ کے ساتھ میں کرنی چاہیے، نہ کہ الٹے سیدھے جملے، الٹے سیدھی باتیں، الٹے سیدھے نام اللہ کے بگاڑ کر کے پکارنا یہ جائز نہیں ہے۔ فادعوہ، دعا کیجیے۔ دعا کرنا ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ دعا کی جس کو توفیق مل جاتی ہے وہ اللہ کے بڑے قریب ہوتے ہیں، اللہ کے نزدیک ان کا نام بار بار تذکرہ فرشتہ کرتا ہے، اور یہ دعا اللہ کی توفیق ہی سے حاصل ہوتی ہے۔ ورنہ اس وقت میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے ہاتھ کبھی بھی نہیں اٹھتے ہیں اللہ کے سامنے، غیر اللہ کے سامنے ان کے اٹھتے ہیں، پیشانیاں جھکتی ہے، وہ غیر اللہ کے نام اور اس کے دربار کے چکر کاٹتے رہتے ہیں، لیکن اللہ اگر توفیق چھین لیتا ہے تو دعا سے پہلے محروم کر دیتا ہے۔ اس لیے بد نصیبی کا، ایمان کی کمزوری کی علامتوں میں علماء کرام لکھتے ہیں کہ جب دعا کرنے کی توفیق اللہ تم سے چھین لے، روک دے، تو سمجھ لو تیرا رشتہ اللہ سے کٹ گیا ہے۔ اس لیے دعا ہی ایک ایسی چیز ہے جو بندے کو اللہ سے تعلق پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس کی کوئی سرحد نہیں ہے، اس کا کوئی رنگ و روپ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی خاص مقام نہیں ہے، اس کے لیے کوئی خاص جگہ طے نہیں کی گئی۔ جب بھی، جہاں بھی، جس حالت میں ہو، اللہ کا نام لے کر کہ اللہ کو پکارو، اللہ رب العالمین سننے والا ہے، اللہ اپنے نام سے کام کو حل کر دینے والا ہے۔ اس لیے دعا کا حکم دیا گیا، فادعوہ، تم اللہ ہی کے نام سے پکارا کرو، کسی غیر اللہ کا نام لے کر کے مت پکارو، کسی غیر اللہ سے دعا کی امید نہ رکھو، بلکہ تمہاری ضرورتیں، حاجتیں ساری کی ساری پوری کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اس لیے اس کے اچھے نام اور اس کے کمالات و صفات کے نام لے کر کے پکارو۔ لہذا دعا کی یہی حیثیت ہے، اور دعا خوش نصیبوں کو ملا کرتی ہے، اس لیے دعا کی عادت ڈالیے، دعا ہمیشہ کرنے کے لیے وقت نکالا کیجیے، دعا کرنے کے لیے اپنے دلوں کے اندر میں جذبات رکھیے۔ دن بھر کام کیے آپ، رات کو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے اپنے دن بھر کی ضرورتیں اللہ کے سامنے پیش کیجیے، اور پھر دن بھر کی کام اور ضرورتوں اللہ کے سامنے مانگا کیجیے۔ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ اسی لیے فرماتے ہیں، اے لوگو، دین کے اجالے میں اللہ کی پھیلائی ہوئی روزی رزق کی تلاش میں نکلا کرو، یعنی محنت کرو، مزدوری کرو، تجارت کرو، کاروبار کرو، کھیتی باڑی کرو، اللہ کی پھیلائی ہوئی روزی میں تم لگ جاؤ، تلاش کرو، اور رات کی اندھیریوں میں تم اللہ یعنی روزی دینے والوں کو پکارو اور اس کو تلاش کرو۔ لہذا دعا کرنے کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے، دعا کے لیے اپنے دل میں شوق پیدا کرنا پڑتا ہے، دعا کرنے کے لیے اپنے اندر میں خاص کیفیت پیدا کرنی پڑتی ہے، اور اس دعا کی ذریعے سے بڑے بڑے مسائل کو حل کیا جاتا ہے۔ تاریخ اٹھا کر کے اگر دیکھا جائے میری ماں بہنوں، اسلام کا اگر سرسری جائزہ لیجئے، نبی کریم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک کے سب کا یہی بزرگوں کا طریقہ رہا، اسلاف کا طریقہ رہا۔ ہمیشہ مصیبت کی گھڑیوں میں لوگ دعا سے اپنے مسائل کا حل کیے ہیں، خود اللہ کے سامنے گڑ گڑائے اور مانگے ہیں۔ لہٰذا دعا ایک بہت ہی بڑی طاقت ہے، جس کو حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، دعا مومن کے لیے ہتھیار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا عبادت کا ایک مغز ہے، یعنی ایک آدمی جب عبادت کر لیتا ہے، مثلا نماز پڑھیں، ہم نے نماز پڑھنے کے بعد ساری باتیں ہم نے عربی
عربی میں گفتگو کی، سورہ فاتحہ عربی جملے ہیں، الحمدللہ صورت ملائی، بات سمجھ میں نہیں آئی، معنی ہم نہیں جانتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ کا معنی نہیں جانتے، تحیات پڑھی، درود پڑھا، سب کچھ کیا، لیکن کچھ پتہ نہیں چلا ہم نے کیا کہا اللہ سے، کیا باتیں کی ہے۔ لیکن ایک مرد مومن جو عربی کو نہیں جانتا ہے اور سمجھتا ہے، لہٰذا اب آخر میں وہ ہاتھ اٹھا کر کے اپنے اللہ کے سامنے کہتا ہے، اے اللہ ہم نے تیری تعریف کی ہے، اے اللہ تیری توفیق سے ہم نے عبادت کی ہے، اے اللہ آپ ہی کی مدد سے ہم نے فلاں فلاں کیا ہے، اے اللہ ہماری اس عبادت کو قبول کر لیجئے، اے اللہ ہماری حاجت کو پوری کر دیجئے۔ ایک بندہ مومن 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اتنی سی بات کہنے سے اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے اپنے اللہ سے بات کر لی ہے، ہم نے اپنے کام کو اللہ کے حوالے اور سپرد کر دیا ہے۔ اس لیے دعا مخ العبادہ فرمایا گیا، دعا عبادت کا ایک مغز ہے، لہٰذا دعا میں بخل مت کیا کیجیے، وقت نکالا کیجیے، ٹائم نکالا کیجیے، فرصت ڈھونڈیے کہ ہم کو اللہ سے کب مانگنا ہے۔ ہم اور آپ اپنی زندگی میں وقت نکالتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں موبائلوں میں دوسروں سے بات کرتے ہیں، رشتہ داروں سے بات کرتے ہیں، سہیلیوں سے بات کرتے ہیں، اچھا اور نہ جانے کس سے گفتگو ہوتی، گھنٹے گھنٹے ان کے سامنے ہماری باتیں ہوتی، وقت لگتا ہے، لیکن افسوس ہے کہ آج ہم اپنے رب کے سامنے 10 منٹ خلوص اور اخلاص کے ساتھ میں آنچل پھیلا کر کے اللہ کے سامنے اس کے نام لے کر کے پکار نہیں سکتے، دعا نہیں کر سکتے، اور ہم بھٹکتے پھرتے ہیں، کبھی عاملوں کے پاس، کبھی پنڈتوں کے پاس، کبھی مزاروں کے پاس، کبھی پتھروں کے پاس، کہاں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ میری ماں بہنوں، جب بھی ایسی مصیبت نظر آئے آپ کو، آپ کی ذات میں، اپنے وال اولاد کے لیے، تو فدعوہ دعا کیا کیجئے، اللہ کا نام لے کر کے دعا کیجئے، وہ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ سننے والا ہے، وہ حاجت کو پوری کرنے والا ہے۔ اس لیے اپنے 99 ناموں کو پھیلا کر کے رکھ دیا، اور اس کی فضیلت یہ بتائی گئی کہ جو لوگ اس نام کو پڑھ کر کے دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ فدعوہ بہا، لہٰذا آج ہم لوگ عبادتوں میں جس طرح سے کوتاہیاں کرتے ہیں، اللہ کے سامنے دعا کرنے میں بھی بڑی کوتاہیاں کرتے ہیں۔ وقت نکالیے، ٹائم نکالیے، روزانہ نکالیے، ہفتے میں نکالیے، کبھی کبھی رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر کے اللہ کو پکاریے۔ آج کل تو الحمدللہ رات لمبی ہو رہی ہے، آج کل تو الحمدللہ رات ٹھنڈی کا موسم اور سرد کے موسم کی وجہ سے اللہ نے موسم میں دیکھیے کہ کیسی تبدیلیاں رکھتا ہے۔ اس وقت رات لمبی ہوتی، اس رات کے لمبی ہونے سے فائدہ اٹھائیے، اللہ کے سامنے تھوڑی دیر ہاتھ پھیلائیے، 2 رکعت نماز پڑھیے۔ سونا تو ہے، سوتے رہنا ہے، قیامت تک قبر میں سونا پڑے گا، لہذا اس سے پہلے جو یہ رات ہم کو نعمت کے طور پر میں ملی ہوئی ہے، موسم کی تبدیلیوں کی وجہ سے اس کو کم سے کم غنیمت سمجھ کر کے آدھا گھنٹہ رات میں اٹھ کر کے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین، صحابیات اس طرح کی راتوں کی تلاش میں رہتے تھے، انتظار میں رہتے تھے۔ جس طرح سے تجارت کا ایک موسم اور ایک سیزن ہوتا ہے، اور تاجر اس کا انتظار کرتا ہے، گاہک اس کا انتظار کرتا ہے کہ اس موسم میں یہ چیز ہم کو خریدنی ہے، یہ سیزن ہے، ابھی خرید لینا ہے، اس میں محنت کر لینی ہے، ابھی کما لینا ہے، بنا لینا ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین، ہمارے اکابر و اسلاف کا یہی طریقہ رہا ہے کہ جب سردیوں کا زمانہ آتا تھا تو انتظار میں رہتے تھے کہ کاش کہ یہ رات لمبی ملے گی تو کتنے سکون سے ہم اللہ کی عبادت کریں گے، راتوں میں اللہ کو پکاریں گے، گڑ گڑائیں گے، دعا کریں گے۔ لہٰذا لوگ سردی کے راتوں کا انتظار کیا کرتے تھے، اپنے کچھ موقع ایسے تلاش کرتے تھے جس میں فرصت کا موقع مل جائے تاکہ اللہ کے سامنے ہم کچھ گڑ گڑا سکیں۔ لیکن جتنی ہمیں رات لمبی مل جائے، فرصت کے وقت مل جائے، تو ہمارے 2 ہی کام ہوتے ہیں، چاہے ہم سوئیں گے غفلت کے ساتھ میں، ساری عبادتیں نماز ترک ہو جائے،
دوسری چیز یہ ہے اگر جاگیں گے بیدار میں ہیں تو سوائے موبائل کے ساتھ اور کچھ بھی نہیں۔ موبائل گھر کا چھوٹا موٹا کچھ کام دھام کر کے آدمی فرصت، اللہ اکبر، آج اللہ نے جتنی سہولیات اور جتنی آسانیاں، آسائش اور آرام ہم سب کو دیا ہے، اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے، اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آسائش اور آرام کی وجہ سے اور ان چیزوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جب کل لکڑیوں کو چولہے میں ڈال کر کے آگ جلائی جاتی تھی، لکڑیاں چن کر کے لائی جاتی تھی، گھنٹوں میں کھانے بنتے تھے، اب تو یہ ساری چیزیں کی سہولیات ہے، جو کام پہلے گھنٹوں میں اب تو چند منٹوں میں ہو جا رہا ہے۔ اب تو پانی باہر سے لانا نہیں پڑ رہا ہے، اب تو کپڑے دھونے کے لیے تالاب اور دریا کے قریب جانا نہیں پڑ رہا ہے، اب تو کسی طرح سے مسالے پیسنے کے لیے پتھر اور چٹان کا استعمال کرنا نہیں پڑ رہا ہے۔ ایسی سہولیات میں ماں بہنوں کو، لوگوں کو فائدہ اٹھانا چاہیے کہ جس پروردگار نے ہم کو اتنی آسائش، آرام، سہولتیں دیا ہے، کم سے کم کچھ تو اللہ کے لیے وقت نکالیں، پکاریں، نام لیں، اللہ کو سامنے گڑ گڑائیں۔ قسم خدا کی اللہ رب العالمین دلوں کی کیفیت اور اس کی دھڑکنوں سے بھی واقف ہے، اور اللہ کو سچے دل سے پکاریے، دعا کیجئے، اللہ ضرور مسائل کا حل فرماتا ہے۔ ہاں یہ بات تو اپنی جگہ بالکل حقیقت ہے۔ حدیث کی روشنی میں عرض کرتا ہوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کی حیثیت کچھ الگ الگ ہے، کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دعا ایک آدمی جو مانگتا وہ نہیں ملتا ہے، بلکہ اس کا کچھ بدل مل جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کا بدل عطا فرماتا ہے، ہو بہو وہ چیز نہیں دیتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس دعا کے ذریعے سے، مانگنے کی وجہ سے مصیبتوں کو اللہ ٹال دیتا ہے، پریشانیوں کو ٹال دیتا ہے، بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں اللہ اس سے، اس کی مقدرات میں، اس کے آنے والے حالات میں جو چیزیں تھیں اس سے اللہ اس کو محفوظ کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جو دعا کرتا ہے اس دعا کو دنیا میں اللہ نہیں دیتا ہے، بلکہ اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کل جب بندہ آخرت میں اس کی نیکیاں جب اس کی کم ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ وہ نیکی لاؤ لیکن نہیں لا سکتا ہے، ایسے موقع پر اللہ فرمائے گا تیری کچھ نیکیاں میرے پاس ہے، تم نے فلاں موقع پر مجھ سے کچھ مانگا تھا، دیا نہیں دنیا میں، لو آج اس دعا کی برکتوں سے تم کو ہم تمہاری مغفرت کرتے ہیں اور جنت دیتے ہیں۔ اس وقت میں ایک آدمی کہے گا کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا اللہ قبول نہیں کیا ہوتا، تو آج ان دعاؤں کی وجہ سے اللہ میرے مرتبہ اور میرے درجات کو بڑھا دیتا۔ لہٰذا یہاں تو شکوے ہوتے ہیں، یہاں تو ہم دل میں شکایتیں کر لیتے ہیں، اتنا مانگا، اتنا رویا، اتنا گڑ گڑایا، لیکن اللہ ہماری دعا کو سنا نہیں، ہماری دعا کو پوری نہیں کیا، قبول نہیں کیا۔ ایسا نہیں ہے، اللہ کبھی کبھی دعاؤں کو آخرت کی نجات کے لیے ذریعہ اور توشہ بنا کر کے رکھ دیتا ہے، کبھی اللہ رب العالمین اس کا بدل عطا فرماتا ہے۔ مثال اس کی ایسی سمجھیے کہ ایک آدمی دنیا میں آرام مانگتا ہے، دولت مانگتا ہے کہ اللہ ہمیں مالداری دے دے، دولت دے دے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اس مالداری سے دور رکھتا ہے، نہیں دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس مالداری کے پیچھے کوئی فتنہ ہو سکتا ہے اس آدمی کے لیے کوئی خیر نہ ہو، شر ہو، لہٰذا اللہ رب العالمین اس کی زندگی میں جو تکلیفیں، مصیبتیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ہٹا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آدمی بیمار ہونے والا تھا، اور جب بیمار ایک آدمی ہو جاتا تو ظاہر ہے کہ علاج کے لیے وہ ڈاکٹروں کے چکر میں جاتا، ہاسپٹل جاتا، پیسے خرچ ہوتے، لاکھوں لٹانا پڑتا، لاکھوں دینا پڑتا، لہٰذا اللہ رب العالمین اس کی قسمت سے، اس کی زندگی سے اس بیماری کو ہٹا دیا، تو گویا کہ بیماری کا ہٹنا ایک دولت کا بچنا بھی ہے، دولت کا بچنا بھی ہے، مال کا بچنا بھی ہے۔ اگر بیمار ہوتا تو پھر پیسے ضرور خرچ ہوتے، لہٰذا اللہ پیسے نہ دے کر کے، دولت نہ دے کر کے اس کی زندگی سے ان بیماریوں کو روک دیا، ہٹا دیا، لہٰذا گویا کہ اس کا بدل عطا فرمایا۔ اس لیے اللہ سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، دل میں کبھی شکوہ نہیں ہونا چاہیے، دل کے اندر کبھی تنگی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم نے مانگا لیکن اللہ نے نہیں دیا۔ نہیں، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ حکمت والا ہے،
ہے وہ ساری چیزوں کو جانتا ہے، اس لیے مانگتے رہنا چاہیے، خوب مانگتے رہنا چاہیے، مانگنے میں کبھی بخل نہیں کرنا چاہیے۔ جو مرد مومن جتنی دعا کرتا ہے، عورت جتنی دعا کرتی ہے، قسم خدا کی اس کی دعا میں اللہ نے بڑی برکتیں، بڑی شفقتیں رکھا ہے۔ مانگا کیجئے میری ماں بہنوں، اپنے بچوں کے لیے، اپنے شوہروں کی محنتوں کے لیے، اپنے گھر میں خوشحالی کے لیے، اپنے بچے اور بچیوں کی دینداری کے لیے۔ آج کفر الحاد کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، لوگ فیشن پرست بن گئے ہیں، بچے بچیاں، لوگ گمراہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، مرتد ہوتے چلے جا رہے ہیں، غیروں کے ہاتھ پکڑ کر کے اسلام کو پیچھے کر کے، ایمان کو ختم کر کے وہ دوسرے مذہب کو اختیار کر رہے ہیں۔ ایسے حالات میں بچانے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اس لیے ہمیشہ مانگا کیجئے، اپنے ایمان کی سلامتی کی دعائیں کیا کیجئے، ظالم حکومتوں کی پریشانیوں سے اور اس کی تمام تدبیروں سے امت کی حفاظت کے لیے دعا کیا کیجئے۔ شاید آپ کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ رب العالمین خیر کے فیصلے فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی دعا کو سنتا ہے، چاہے وہ کتنا بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، کتنا بڑا وہ پاپی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا وہ اللہ کا نافرمان کیوں نہ ہو، لیکن جب ایک مرتبہ وہ صدق دل سے، سچے دل سے، یقین دل سے، کامل ایمان کے ساتھ میں اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزتوں کو بڑھاتا ہے، اس کی ضروریات حاجت کو پوری کرتا ہے۔ اللہ کے نام اور اس کی قدر کی وجہ سے اللہ اس کو نواز دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ بہت ہی مشہور ہے کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ جب مدینے کی گلیوں سے، راستوں سے ایک مرتبہ گزر رہے تھے اور ایک نوجوان کڑکتی دھوپ میں آ رہا تھا ایک راستے کی طرف سے، حضرت امیر المومنین کا بھی گزر اسی طرف سے ہو رہا تھا، راستہ ایک ہے لیکن آنے والا نوجوان کی چال ذرا ٹھیک نہیں ہے، وہ لڑھکتا ہے، وہ ہلتا ڈولتا ہوا آ رہا ہے۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ یہ شراب پی کر کے آ رہا ہے، اور آپ کے زمانے میں شرابیوں کے لیے بڑی سخت سزا تھی، شرابیوں کے لیے بہت ہی سخت پکڑ تھی، آپ کے قانون بڑے سخت تھے۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، آنے دو اس نوجوان کو، دیکھتا ہوں کیا ہے اس کا حال۔ نوجوان بھی دیکھتا ہے کہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں، ان کا اب مجھے سامنا کرنا ہے اور میں شراب اور نشے کی حالت میں ہوں، اگر ان کو یہ پتہ لگ گیا تو آج میری لیے سزا تو طے ہے، درے ضرور لگیں گے، راستہ کوئی بدل نہیں سکتا ہے، کہیں وہ جا نہیں سکتا، بھاگ نہیں سکتا ہے۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں، نوجوان دھیرے دھیرے ڈرتا ڈرتا آ رہا ہے، کمبل بھی اوڑھ رکھا ہے، شدت کی گرمی ہے، موٹے جھوٹے کپڑے بھی پہن رکھا ہے، اور اپنے اندر میں سسکیاں اب لینا شروع کرتا ہے اور اللہ کی طرف، عرش کی طرف نگاہ کرتا اور کہتا ہے، اے اللہ تو بہت بڑا ہے، اے اللہ تو بہت اچھا ہے، اے اللہ تو بڑا پیارا ہے، اے اللہ تو مجھ پر آج رحم کر دے، تیرا عمر آج کھڑا ہے، اس کی سزا سے مجھے بچنا مشکل ہے، میں صدق دل سے توبہ کرتا ہوں، اے اللہ مجھے آج عمر کے ہاتھ سے بچا لیجئے، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، کبھی بھی شراب نہیں پیوں گا، اے اللہ تو بہت مہربان ہے۔ نام لے لے کر کے پکارتا ہے، دل دل میں پکارتا ہے، قدم آہستہ آہستہ اٹھاتا ہے، عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے، اور بازو میں ایک بوتل بھی دبا رکھا ہے جو شراب سے وہ بھرا پڑا ہے۔ اللہ اکبر، جرم بالکل آیا ہے، مجرم ہے وہ، شراب بھی ہاتھ میں ہے، اندر نشے کی کیفیت بھی ہے۔ میری ماں بہنوں دیکھیے اللہ کی کریمی، اللہ کی مہربانی، پکارا کیجئے، پکارا کیجئے، تعویذوں کے چکر میں مت پڑیے، کسی عامل کامل کے چکر میں مت پڑیے، اللہ کا نام لے لے کر کے دعائیں کیا کیجئے، قسم خدا کی اللہ سارے مسئلے کا حل فرمانے والا ہے، لیکن اس کے لیے جو شرائط ہیں اس کو بھی پوری کرنی چاہیے۔ وہ نوجوان آہستہ آہستہ قدم سے بڑھتا چلا جا رہا ہے، حضرت امیر المومنین کے قریب اب ہو گیا، چند قدم حضرت امیر المومنین بھی بڑھتے ہیں اور نوجوان سامنے آ جاتا ہے۔ آپ پوچھتے ہیں کیا حال ہے تیرا، تم ذرا ہلتا ڈولتا چلتا ہوا آ رہا ہے، کیا تو شراب پی رکھا ہے، کیا تو نشے میں ہے، اور کیا چیز تم چھپا رکھا ہے؟
نوجوان کہتا ہے امیر المومنین کچھ چھپایا نہیں ہوں، ایک دودھ کا باٹل میرے پاس ہے، اس کو میں چھپا لیا ہوں۔ ڈرتے ہوئے بولتا ہے۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر دودھ کا باٹل ہے تو چھپانے کی کیا ضرورت ہے، لا مجھے بھی دکھاؤ۔ اللہ اکبر۔ نوجوان اپنے بازو سے اس باٹل کو نکالتا ہے، اللہ اکبر، جس میں شراب، جو باٹل شراب سے لبریز تھا، بھرا پڑا ہوا تھا۔ جب اپنے بازو سے نکالتا ہے دل کے اندر میں ایک احساس پیدا کرتا ہے، اے اللہ تو اپنے عمر سے آج مجھے بچا لینا۔ لہٰذا وہ باٹل جو شراب سے بھرا ہوا تھا اللہ نے اس کو دودھ میں بدل دیا، اور نوجوان دکھاتا امیر المومنین یہ دودھ کا باٹل ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امیر المومنین کہتے ہیں بھائی دودھ ہے تو چھپانے کی کیا ضرورت ہے، چھپا کر کے لانے کی کیا ضرورت ہے۔ اب نوجوان اپنی حقیقت حال کو بتاتا ہے۔ میری ماں بہنوں، عرض یہ کرنا ہے اللہ کے نام بڑے اچھے ہیں، اچھے ناموں سے اللہ کو پکاریے۔ قرآن کریم کے بہت سارے ایسے نسخے میں اللہ کے 99 نام درج ہیں، اس کو رکھیے اور اپنے پاس میں دعاؤں کے وقت میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کیجئے، اور اللہ کے نام کو ادب احترام سے لیا کیجئے۔ اس میں خیر ہے، اس میں برکت ہے، بڑی طاقت ہے اس کے اندر میں۔ خود نبی کریم علیہ السلام ایک مرتبہ جب کسی سفر سے آپ تشریف لا رہے تھے اور آپ کے ساتھ چند صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین بھی تھے، دوپہر کا ایک وقت ہے، آپ نے حکم دیا، سب کو فرمایا کہ درخت کے سایوں میں تھوڑی دیر آرام کر لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے سائے میں آرام کے لیے لیٹ گئے، بیٹھ گئے۔ قرآن کریم کے 6 جز میں یا ایھا الذین یا ذکر ہے آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا، 6 جز میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو ذکر فرمایا ہے۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تلوار درخت کے ایک سائے میں، شاخ میں لٹکا کر کے آپ بھی استراحت فرمایا، آرام کرنے لگے۔ صحابہ اپنی اپنی جگہوں میں آرام کر رہے تھے۔ ایک دشمن یہودی آیا اور نبی کی تلوار پر قبضہ کیا۔ اللہ کے رسول اٹھ کر کے بیٹھے اور وہ یہودی دشمن کہنے لگا میں یمنعک منی یا محمد، اے محمد اب بتا مجھے میرے ہاتھ سے تجھے کون بچا سکتا ہے، اس لیے تیری تلوار اب میرے ہاتھ میں ہے، تو تنہا ہے، تیرے ساتھی سب دور دور سو رہے ہیں، اب تو میرے قبضے میں سب کچھ ہے، بتاؤ کون ہے تم کو بچانے والا۔ کیا ہے حدیث پاک میں؟ قرآن کریم کی روشنی میں علماء مفسرین لکھتے ہیں اللہ رب العالمین کا نام لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کے سوال پر یوں فرمایا، جب اس نے پوچھا تجھ کو میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے، آپ نے فرمایا اللہ۔ اتنا کہنا تھا، ہاں لیکن زبان میں وہ تاثیر بھی ہو، اتنا کہنا تھا، ہاتھ کپ کپا جاتے ہیں، تلوار نیچے گر جاتی ہے، آدمی کے اندر میں ایک عجیب سی کیفیت آتی ہے، دل تھرا جاتا ہے، جس میں ایک لرزہ طاری ہو جاتا ہے، بندہ بالکل وہ یہودی اپنے قابو میں نہیں ہے، نبی کی تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹتی ہے، اللہ کے رسول اب اس تلوار کو لیتے ہیں اور آپ بھی وہی سوال کرتے ہیں جو ایسا اس نے کیا تھا، میں یمنعک منی یا اخی، اب بتاؤ میرے بھائی میرے ہاتھ سے اب تم کو کون بچائے گا۔ وہ دشمن یہودی سن چکا تھا کہ اللہ کے نام میں کتنی طاقت ہے، اللہ کے نام میں کتنا پاور ہے، اللہ کے نام کے اندر میں کتنی جلالت ہے، کس قدر اس کے اندر ہیبت ہے، لہذا اس نے بھی دل سے اور اپنی عظمتوں کے ساتھ میں کہتا ہے اے محمد جس نے آپ کو بچایا وہی اللہ مجھے بھی بچائے گا۔ اتنا کہنا تھا، اللہ کے رسول مسکرا کر کے یوں فرمائے جاؤ چلے جاؤ، میں تم کو کوئی بھی تجھ سے بدلہ نہیں لوں گا، تو آزاد ہے، جاؤ، اس لیے کہ جس نے مجھے بچایا وہی تجھے بھی بچا رہا ہے، محمد کی تلوار اب تیری گردن پر نہیں۔ یہودی کہنے لگا میں تو اللہ کے نام کی کمالات کو دیکھ چکا ہوں، اب ایسے نہیں جاؤں گا، اب اس کا کلمہ بھی پڑھوں گا آپ کے ساتھ۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لاتا ہے۔ قرآن کریم میں اس آیت کریمہ کو اللہ نے شان نزول کے طور پر میں نازل فرمایا، پڑھیے قرآن، دیکھیے، کبھی کبھی سنیے، کتنی تاثیر ہے اللہ کے نام میں۔ ہاں اللہ کے ناموں کی بے حرمتی قسموں کھا کر کے مت کیجیے،
تھوڑی تھوڑی جھوٹی سی باتوں کو سچ بنانے کے لیے اللہ کے نام کو مت استعمال کیجیے۔ آج عام طور پر میں مردوں کا بھی یہ عادت بن گئی ہے، عورتوں کی بھی یہ عادت بن گئی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کے ناموں کی برکت، جھوٹ بول کر کے اللہ کا نام لینا، جھوٹ بول کر کے اللہ کے نام کی تجارت کرنا اور اس طرح سے دھوکہ اور فریب کرنا، میری ماں بہنوں، کتنا خطرناک یہ گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے ایک موقع پر ایک شخص نے شیطان سے کہا تھا کہ ذرا میں تمہارے جیسا بننا چاہتا ہوں، تم سے میں دوستی کرنا چاہتا ہوں، بتاؤ کون سا گناہ کا کام کروں جو تمہارے ہی جیسا میں بن جاؤں، تمہارا دوست بن جاؤں؟ کیا زنا کروں؟ کیا عبادت چھوڑ دوں؟ شرک کروں؟ قتل کروں؟ کیا کروں؟ شیطان نے کہا کہ یہ سب اپنی جگہ، یہ سب مت کرو، یا کرو تیری مرضی، لیکن اگر تم میری طرح سے بننا چاہتا، میرا حقیقی دوست بننا چاہتا ہے تو بس ایک ہی کام کرو، اللہ کے نام کا قسم جھوٹی جھوٹی باتوں پر کھایا کرو، تیرے اور میرے میں کوئی فرق نہیں رہے گا، میں تیرا دوست، تو میرا دوست بن جائے گا۔ آج ہم نے اللہ کے ناموں کو کتنا بگاڑ دیا ہے، اس کی کتنی بے حرمتی کر دی ہے، اور اس کی عظمتوں کا ناقدری ہم نے کر دی ہے، جس کی وجہ سے خیر، برکت، رحمتیں، ساری چیزوں سے آج ہم لوگ محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے بڑے عمدہ نام ہیں، اسی کے نام سے دعا کرو، پکارا کرو، اور وہ نام جو لوگ الحاد کرتے، بگاڑتے ہیں اللہ کے نام سے، چھوڑ دو اس کو، کل میں اس کے بارے میں اس کا بدلہ دوں گا، اس کے سزا جزا طے ہے، اس کو ابھی پتہ نہیں ہے۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ، ہاں ہم نے ایک ایسی جماعت، ایک ایسی امت پیدا کی ہے جو ہدایت پر ہے، حق پر ہے، اور وہ عدل و انصاف پر ہے۔ علماء مفسرین لکھتے ہیں یہ آیت کریمہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے لیے اللہ نے نازل فرمائی۔ یہ امت کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور ساتھیوں کو یہ مقام کہ خاص کر اللہ نے ان کو اسی لیے پیدا کیا دنیا میں تاکہ یہ ہدایت یافتہ ہوں، حق والے ہوں اور عدل اور انصاف کرنے والے ہوں۔ لہذا دنیا میں صحابہ جیسی جماعت آج تک کہ اب نہیں پیدا ہوگی، نہ ہوئی ہے۔ صحابہ کی ایک مثال ہے، اس امت کی ایک بڑی فضیلت ہے۔ دو کام، ایک کام تو یہ ہے کہ وہ حق پر قائم رہتے ہیں، دوسرا کام یہ ہے کہ وہ عدل اور انصاف اور برابری کا معاملہ کرتے ہیں۔ یہ دو خوبیوں کی وجہ سے اس امت کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ آگے آخری آیت والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، اور جو لوگ ہماری آیتوں کو یعنی قرآن کو، اللہ کی قدرت اور اس کی شان کو جھٹلاتے پھرتے ہیں، سنستدرجهم، ہم آہستہ آہستہ ان کو پکڑیں گے، اور جب پکڑیں گے تو ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ پکڑ کہاں سے ہوئی۔ لوگ غفلت میں ہیں، ہم لوگ غفلت میں ہیں، سوچ رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب نہیں آتا، اللہ پکڑ نہیں رہا۔ اللہ فرمایا سنستدرجهم، میں آہستہ آہستہ پکڑتا ہوں، اور ایک مرتبہ ایسا پکڑتا ہوں کہ اس کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ آدمی پریشان ہو کر کے کہتا ہے حضرت پہلے تو میری تجارت بڑی اچھی چل رہی تھی، میں بہت اچھا تھا، صحت مند تھا، گھر میں خوشیاں تھیں، اچانک کیا ہو گیا؟ اچانک تجارت چلی گئی، اچانک صحت چلی گئی، اچانک گھر میں بیماریاں آ گئی، اچانک گھر میں پریشانیاں آ گئی، اچانک قرضہ آ گیا۔ یہ سب اچانک ہوتا نہیں ہے، یہ سب اچانک نہیں اللہ دیتا ہے۔ سنستدرجهم، آہستہ آہستہ جوانی آہستہ آہستہ جاتی ہے، بڑھاپا آہستہ آہستہ آتے ہیں، عمر آہستہ آہستہ ختم ہوتی ہے۔ آدمی سمجھتا ہے کہ نہیں اچانک آ گیا، نہیں، سنستدرجهم اللہ فرمایا ہم آہستہ آہستہ پکڑتے ہیں۔ اس لیے نماز چھوڑ کر کے خوشی منانے والے سوچیں، گناہ کر کے بے پردہ بے حیائی کر کے سوچیں، ایسا نہ سوچیں کہ اللہ ہم کو پکڑ نہیں رہا، دیکھ نہیں رہا ہے، ہم گناہ کر رہے ہیں، سنت کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں، نافرمانیاں کر رہے ہیں، اللہ کہاں پکڑ رہا ہے؟ پکڑ تو کسی اور کی ہو رہی ہے، موت کسی اور کی ہو رہی، ہاسپٹل میں کوئی اور ہے، ہم تو نہیں ہیں، ہم تو ٹھیک ہیں۔ سنستدرجهم، جب اللہ پکڑے گا تو سارے دماغ کی کیفیت بدل جائے گی، اور آدمی سوچنے پر اس وقت مجبور ہو جاتا ہے ہم تو ٹھیک تھے،
اچانک ایسا کیوں ہو گیا؟ ہماری تجارت ٹھیک تھی، اچانک کیوں بند ہو گئی؟ ہمارے پاس دولت تھی، اچانک کیوں ہم فقیری پر آ گئے؟ ہمارا گھر مکان اپنا خود کا تھا، کیوں ہم کرائے پر آ گئے؟ سنستدرجہم، آگے اللہ آخری جملہ، وَأُمْلِي لَهُمْ، میرے لیے میرے سے ایک ڈھیل ہے، لوگوں کو میں ڈھیل دیتا ہوں۔ اللہ فرمایا ڈھیل دیتا ہوں۔ دیکھتے ہیں نا کہ بکریوں کو جنگل میں یا ایسے جانوروں کو گلے میں پھندا ڈال کر لمبی رسی میں چھوڑ دیتا ہے چرواہا، تاکہ وہ گھوم گھوم کر کے وہ چرتی رہے، گھاس پھوس کھاتی رہے۔ لیکن جب ایک مرتبہ کھینچ کر کے جب اس کو لاتا ہے اور رسی کو اس کو اپنے قبضے میں لاتا ہے تو آہستہ آہستہ کھینچ کر کے بکری کو پکڑ لیتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کے استدراج اور ڈھیل ہے، وہ ڈھیل دیتا ہے، چلو کہیں جا کر کے تمہیں ہدایت کی فکر آئے گی۔ ان کیدی متین، اے لوگو میری تدبیر اور میری پکڑ بھی بہت مضبوط ہے، جب میں پکڑتا ہوں تو پھر تجھے کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ اس لیے ڈرنا چاہیے اور اپنے پریشانیوں اور اپنے معاملات کا حل اللہ ہی سے کرنا چاہیے، اس کے اچھے اچھے ناموں سے اللہ کو پکارنا چاہیے۔ خلاصہ ان آیات کی یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ کا نام ادب سے لیجیے، اچھے کاموں میں لیجیے، گناہوں میں نہ لیجیے، قسموں میں نہ لیجیے، بے ادبی مت کیجیے، بگاڑ کر کے نام نہیں لیجیے۔ اور دوسری بات، اپنے بچوں کے بھی نام، اپنی بچیوں کا بھی نام اسلامی نام رکھا کیجیے، اس میں خیر اور برکت ہے۔ اور ادب احترام سے ہر ایک کے نام کو پکارا کیجیے، بگاڑا نہ کیجیے۔ تیسری بات یہ ہے، جو لوگ اللہ کے نام کو بگاڑتے ہیں اس کے لیے آخرت میں سزا ہے۔ چوتھی بات معلوم یہ ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ایک ایسی جماعت ضرور پیدا کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے دنیا میں ایک انصاف عدل کو قائم کیا ہے، اور وہ صحابہ کی جماعت ہے۔ اسی امت کی ایک طبقے کی بات ہے۔ اللہ نے ہم سب کو اسی امت میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنا کر کے ایک بہت بڑی فضیلتوں سے نوازا، اس کی قدر کیجیے۔ اور چوتھی پانچویں بات معلوم یہ ہوئی، ڈھیل سے فائدہ مت اٹھائیے، ڈھیل سے، اللہ کی رسی کہ ڈھیل سے فائدہ ہرگز نہ اٹھائیے، ورنہ اللہ جب سخت کر دے گا تو نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے صحت کے زمانے میں زیادہ عبادت کر لیجئے، دولت اور خوشیوں میں اللہ کا شکر زیادہ کر لیجئے، اللہ فرصت کے وقت میں اللہ کے لیے کچھ وقت نکال لیجئے، اور اس انتظار میں نہ رہیے کہ جب ہم اس لائق ہو جائیں گے تو تسبیح کے دانے پر انگلیاں پھیرتے رہیں گے۔ نہیں، وقت سے پہلے پہلے ساری چیزوں کو کر لیجئے۔ اللہ آپ کو بھی توفیق دے، ہمیں بھی توفیق دے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقینا عذاب النار۔ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا غفور الرحیم، یا اللہ، یا رحمان یا رحیم، زمین و آسمان کا خالق و مالک، ہم سب کو پیدا کرنے والا تو ہی ہے، روزی رزق عطا کرنے والا آپ ہی ہے، آپ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تو اپنے خاص فضل و رحم کرم کا معاملہ ہم سب کے ساتھ فرمائیے۔ ہم سب گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاکار و نافرمان ہیں۔ اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دیجئے، تنہائیوں کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیجئے، اور تنہائی کے گناہوں سے بھی ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین، جانے انجانے میں جو بھی غلطیاں خطائیں ہوتی ہے اللہ تو درگزر فرما دیجئے، آئندہ ہدایت دیجئے، توفیق دیجئے۔ اللہ اپنے قرب نصیب فرمائیے، اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائیے۔ اے اللہ نیکی کی ہدایت عطا فرما دیجیے، آپ سے بہتر اور کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ تو جب چاہتا ہے تو اپنے بندوں کو، اپنے بندیوں کو اپنی خاص نعمتوں سے اللہ اس سے مالا مال کر دیتا ہے۔ اللہ تو اپنا فضل فرما، رحم فرما، ہم سب کو اللہ تجھی سے مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ غیر اور غیر اللہ سے اللہ ہم سب کو حفاظت فرما، شرک سے حفاظت فرما، بدعتوں سے حفاظت فرما، رسومات سے حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین، آپ کے ناموں میں خیر بھی ہے، برکت بھی ہے، رحمت بھی ہے، سعادتیں ہیں، اللہ وہ ساری چیزیں ہم سب کو عطا فرما۔ اس مجلس قرآن کو بے حد قبول فرما۔ یا
ارحم الراحمین جتنے ماں بہنیں حاضر ہوئی سب کی حاضری کو قبول فرما، سب کے وقت میں برکتیں نصیب فرما، ایمان ہدایت سلامتی نصیب فرما۔ اے اللہ سب کو قرآن کریم کی محبتیں عطا فرما، روزی رزق صحت میں عافیت اور برکتیں عطا فرما، نافرمان اولادوں کو فرما بردار بنا، گھر میں دین اور دینداری نصیب فرما۔ اے اللہ تو اپنا خاص فضل اور رحمتوں کا معاملہ فرما۔ اے اللہ جو لوگ بیمار ہوں سب کو صحت و عافیت عطا فرما، صحت مندوں کو سلامتی نصیب فرما، جو لوگ دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم رحمتوں سے قبول فرما۔ صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔